صلوا علیہ وسلموا تسلیما صبر و صلاۃ و سلام کوئی زبان خاموش ہے سارے پر صلاۃ و سلام اہل علاقہ یقین ہے گاؤں دا جلال پور دے جتنے بھی جنہاں نے تعاون کر کے آپس اندر ایک دوسرے دے نال خرائی برادران نے حضور دی آمد کے سلسلے دے اندر حضور دے آمد کے سلسلے اندر اس جلوس نو اس جلسے نو اس محفل میلاد نو خوبصورت ترین ایک عنوان دے کے پیش کیتا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے ساڑیاں جانا بھی ساڑا مال بھی حضور تے قربان جنہوں نے شامل کیتا جڑے اے دے اندر آئے کہ جناب جنہوں نے مینوں بھی آکھیا کہ تسی بھی آ کے حاضری لوانی اللہ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول کرے بھائی محمد جاوید صاحب نے نا جناب مینوں آرڈر دیتا اج 12 ربیع الاول شریف واسطے کہ تسی میرے کول بھی آنا ہے تے چلو نال ٹائم دے دیو تے جناب میں تواڈے کول حاضر ہوں بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے آیا تواڈے کول رات میں بلوچستان سا سوئی دے دیا ساری رات سفر کر کے سویرے 11 بجے میں اتنے پہنچیا کھلا بھی ڈسٹرب ہے ماشاءاللہ سون بڑا پیارا چلا رہے ہیں اللہ انہوں سلامت رکھے ہاں جی یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کوئی بھی تو بیچارے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کی وجہ تو نہ مولوی بولنے لگے ہور کھٹ کر دیں کہ ڈبے نہ پھٹ جان اللہ دے بندے جو چیز خراب ہونی وہ تو ہو ہی جانی ہاں جی کسی سے بولنے نال ایک چیز بڑی بولنے واسطے تو بولنے نال خراب کیوں ہونا یہ یہاں کی محبت ہے یہاں کا پیار ہے بلکہ انہوں نے پہلے پوچھا بھی جی میں آخو جی چلانے ہیں تھی حکم کرو میں کہ بس خیال کریا جے حال ہے جڑا نا ویسے بھی وہ تحریک نال وابستگی کی وجہ تو پورا سال ہی پھر وہ چلی میلاد شریف تے محفل کے ذکر اذکار ہوتے ہیں جانا پہنتا ہے یہاں کی شفقت ہے کہ اللہ پاک یہاں بھی سلامت رکھے دونوں بھی سلامت رکھے اس جگہ کہ میں بڑے بڑے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے میرے نظر آ رہے ہیں لوگ دور دراز کو بھی تشریف لے کے آئے قبلہ حاجی ثناء اللہ صاحب تاریخ لبیک دے عہدیدار بھی نے اتوں دے آپ بھی تشریف لے ہیں نال قبلہ آپ بھی آئے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ مسجد حاضر امام و خطیب جناب آپ تشریف فرمان ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں اسی قبلہ
بالکل پریشان نہیں ہونا کہ خطاب بڑا لمبا چوڑا ہوئے گا تو پتہ نہیں کی ہو جانا. میں قبلہ کوئی اتنے لوگوں تے کرفیو لان نہیں آیا، میں حضور دا دین بیان کرنا ہے. جنی دیر میں پتہ لگا کہ تسی خوش ہو کے بیٹھے ہو، چلو کچھ دو چار گلاں تواڈے نال ہون گی، جب تواڈے چہرے تے تاثر میں دیکھے نا کہ تسی جناب تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہو، تو میں تواڈے تو پہلے تھکیا ہوا ہوں. ہاں جی، تے جناب بند کرا گے تے سلف مار کے لاہور کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جزا دے. ماشاءاللہ بڑے خوش میرے نظر آ رہے ہیں. اور یاد رکھنا کہ بلا یہ اندر ایک اور گل ہے تواڈے تے ماشاءاللہ تے میں بچے ویکھ کے بڑے حیران ہویا، بڑے ڈسپلن نال بیٹھے ہوئے چپ ہو کے. اور ویسے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے سن. حدیث شریف کا سبق پڑھاندے ہوئے نا تے وہ کوئی نہ پرانے دور اج دیاں گینداں تے ہوندیاں نے سن تے بچے نا کپڑے ولیٹ کے تے گیند بناندے سن جنوں کھدو کہندے سن. وہ کھیل رہے سن تے وہ کھدو جناب چلا گیا اندر. ہوں بچے سارے ڈر گئے جڑے کھیل رہے سن. کیا جی ہوں اتنی وڈی ہستی دے کول کدی ضرورت ہے انہوں کے سامنے جا کے گیند چک لوے. وہ ایک ہے تھوڑا بچہ ہس پیا، نے کہا ہے کہڑی گل ہے میں جا کے لے کے آنا. وہ گیا کہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے سن، کے بچوں کھدو چکیا گیند چکیا واپس ٹر پیا. امام اعظم نے فرمایا یہ حلال ہی نہیں ہو سکتا، یہ حلال ہی نہیں ہو سکتا. قبلہ کیویں آخر اتنی جرت حضور دی حدیث کا سبق سنیا جا رہا ہوئے، حضور دی حدیث پڑھی جا رہی ہوئے اور یہ بے باک ہو کے بدتمیزی نال اتنے آ جائے، یہ حلالی ہون دی ہے سانو نظر آ رہا ہے کہ حلالی نہیں ہو سکتا. بعد پتہ کیتا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی گل سچی نکلی. پتہ چلیا جڑا نبی پاک دی محفل دے اندر با ادب ہو کے مخلص ہو کے نہیں بہندا نا، وہ دے خون وچ کمی ہو سکتی، کدی حلالی نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا اسی تے محفل جا کے جناب اسی لوگاں نوں دیکھنے ہاں، لوگ بہ کے ٹیسٹر لے کے آتے چیک کرنے واسطے فلانا مولوی کنا خطاب کرتا فلانا مولوی. اور میں ایک بڑی پرانی گل سنانا ہونا کہ وہ پیر صاحب سن ایک انہوں نے پرانے دور کا ریڈیو رکھا ہوا سی. ماشاءاللہ بزرگوں کو پتہ ہے نا، تو رکھے سن نا اتنے لٹکا کے پھر پیالیاں پانی بھی لاؤ جاتے رہے. تو انہوں لانا نا تو ٹیشن لگا تے خبراں چل رہی سن جناب اردو دے اندر. پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا اور بچے آئے جی کر کے ٹیشن بدل گئی، بدلیا تو پھر پشتو چ لگ گئی خبر. انہیں کہا چل یہ بھی بدل دے. وہ بدلیا تو پھر جناب خبر فارسی چ لگ گئی، انہیں کہا یہ بھی بدل دے. ایویں کر دیا نا سارے ٹیشن بدل دیا. تو جن ٹیشن حضرت نے بدلے نا وہ ساریا زبان حضرت کو آدیاں سن. پھر انہیں ٹیشن بدلیا نا بچے نے، تو خبر لگیاں سن عربی دے اندر. تو پیر صاحب کو عربی نہیں سی آتی. انہیں کیا انج کر منڈا ٹیشن بدلن لگا نا مرید، انہوں پتہ سی پیر صاحب کی زبان آتی نہیں، وہ ٹیشن خود ہی بدلن لگا. تو پیر صاحب نے کیا رک جا ایس ٹیشن نہیں بدلنا. انہیں کہ قبلہ جہاں زبان آدیاں سن وہ بدل دیتی نے، جہی نہیں آتی انہوں بدل نہیں رہی. انہیں کیا ان کی سمجھ آوے نہ آوے یہ چلن دے، یہ زبان میرے مصطفیٰ دی. اتنے ٹیسٹر نہ لے کے آیا کرو کہ اسی مولوی چیک کرن آئے. اتنے یہ دیکھا کرو کہ حضور دی گل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، حق بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں جی، جڑے ٹیسٹر لے کے آتے نا انہوں دے پلے نہ دنیا دے کچھ پینا نہ قبر حشر چ پلے رہنا. ہاں جی، اتنے بس یہ دیکھو مولوی ممبر تے بوے تو ایک گل کر کہ کوئی یار دی گل سنا اللہ، نہ لمبے پہلے باب اللہ، نہ علم وچ اسام اللہ، بس یار دی گل، بس اتنی گل ہو گئی. جدو ساڈے معیار یہ ہو گئے نا کہ بندہ وہ شکل نہیں ویکھنی، اندر کپڑے نہیں دیکھنے، وہ جناب چال چلن نہیں، وہ گڈی نہیں، صرف ویکھنا سی یہ کہ حضور دے نال کتنی وفا کرتا ہے، حق کیویں بیان کرتا ہے. یاد رکھنا ساڑیاں اولاداں بھی باادب ہو جان گیاں تے سارے دیندار ہو جان گے. تے تسی سارے تیار ہو تقریر شروع کریے. مینوں بھی پتہ تسی کیویں سننا چاہتے ہو، اسی روز ہی تقریراں ہی کر لیا ہوندیاں کراچی تو کشمیر تک، یہی کام ہوندا ہے. تے اللہ تمہیں جزا دے. اچھا سبحان اللہ کو گل شروع ایک دفعہ پھر کہہ دیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا وَرَفَعَ
دیاں گلیاں چ ٹرتے نے مکے دے بازاراں چ ٹرتے نے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد میرے نبی بولتے نے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا نے زلفوں سجایا ہے اللہ فرمائے واللیل اذا سجا میرے آقا کے ہاتھوں کی باری آئی ہے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم میرے نبی کے زمانے کی باری آئی اللہ فرماتا ہے والعصر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا کی مہربانی کی باری آئے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اتنا ذکر بلند کیتا ہے ذکر بلند کیتا تے خود کیتا ہے پھر قرآن اچ کیتا ہے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب سب تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا دے غلاموں میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے اے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے انہاں دی قدر کوئی نہیں سی کردا میرے آقا تشریف لے کے آئے انہاں دی عزت بن گئی ہے میرے آقا آئے تے آ کے میرے آقا نے بالن دی شان دسی ہے میرے نبی آئے تے میرے آقا نے آ کے ماں دا مقام دسیا ہے میرے آقا آئے تے آ کے بیٹی نو عزت دیتی ہے میرے آقا آئے تے آ کے بیٹی نو عزت دیتی ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا آئے میرے آقا نے آ کے مزدور نو عزت دیتی ہے میرے نبی آئے تے آ کے یتیم کا شان دسیا ہے یتیم کا مقام دسیا ہے آؤ ذرا توجہ کریا جے اماں آمنہ فرماندیاں نے میرے آقا میرے شکم اندر آئے بیٹھے ہو باہر والے بھی ذرا بولو نا کیمرہ جناب باہر والا کرے اگر لیٹ بولے ذرا میں انہاں دی زیارت تے کراں سبحان اللہ اللہ تعالی جزا دے اے باہر والے عمل کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جزا دے اونچا آکھو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو اماں آمنہ آپ فرماندیاں نے میرا کریم میرے شکم وچ آیا ہے پتھراں تے پیر رکھنیاں پتھر موم ہو گیا پتھراں تے پیر رکھنیاں پتھر موم ہو گیا ہے میں کنڈیاں تے پیر رکھنیاں کنڈے موم ہو جاندے نے فرمانیاں نے میں درختاں دے کولوں گزرنیاں درخت مینوں سلامیاں دے دینے کہندے نے آمنہ آمنہ تیرے تے سلام ہوے تو آخری نبی دی ماں بن گئی ہے تیرے تے لکھاں سلام ہون تو کریم آقا دی والدہ بن گئی ہے مینوں درخت جڑے نے سلامیاں دے دینے میں کنویں تے پانی بھرن جاندیاں خوہ دا پانی میرے قدماں چ آ جاندا ہے خوہ دا پانی میرے قدماں چ آ جاندا ہے اتنی شاناں والے میرے نبی دی اماں میرا نبی بھی اتنی شاناں والا آؤ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے ایویں کر کے تھوڑی تھوڑی سیاہی تھوڑا تھوڑا دن آیا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا دے غلاموں اماں آمنہ نے نہیں فرمایا میرا پتر تشریف لے کے آیا ہے اے نہیں آکھیا بلکہ فرمایا خرج منی نور فرمانیاں نے میرے چ نور دا ظہور ہویا میرے چ نور دا ظہور ہویا ہے جس ویلے آپ نے فرمایا خرج منی نور میرے چ نور دا ظہور ہویا ہے میرے کریم آقا دنیا تے تشریف لے کے آ گئے نے آندے آپ فرماندیاں نے سر سجدے دے اندر رکھے آئے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی رب ہب لی امتی اے اللہ میری امت مینوں ہبا کر دے رب سلم امتی اے اللہ میری امت نو سلامتی نہ رکھی رب تو دعاواں کیتیاں نے اللہ تو ساڈی میری تے تیری خیر منگی ہے جدوں خیر منگ لئیے اماں آمنہ فرماندیاں نے دل کیتا ہے
دا نینا دے اندر سرما لاواں لیکن سونے نبی دیاں اکھاں دے اندر جنت دا کجل لگائے سونے نبی دیاں اکھاں دے اندر جنت دا کجل لگایا ہے آؤ ذرا توجہ کرنے جا دے میرے کریم آقا دے غلاموں اے میں تے تساں تعریف نہیں کر رہے بلکہ حضرت حسان بھی بول گئے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء آپ کہہ گئے کہنے نے محبوبہ نہ تیرے ورگا کسے مانے جمع آئے نہ جمنا ہے بلکہ آخر فرما گئے جیوے جیوے تساں کہتے گئے ہو رب اوے اوے بناتا گیا ہے رب اوے اوے بناتا گیا ہے کوئی پنجابی والا بولے کہ رب آ گیا سونیا تیاری کی دیئے اما حلیمہ پیچھے رہ جاندیاں نے
بچہ بڑے وقتاں والا ہے لیکن جانا ہے تے تیری مرضی ہے چلی جا دروازہ کے کھٹکھٹایا ہے اما آمنہ فرماندیاں نے میں دروازہ جدو بھیجیا کسے نو دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھولیا تے پوچھیا کون ہے اگے بنو سعد دے قبیلے تو حلیمہ آئیاں تیرے پتر نو لین واسطے آئیاں اما آمنہ نے کہا او بنو سعد دے قبیلے والی حلیمہ تو میرے پتر نو لین آئیے لیکن میرے گھر والا ٹر گیا ہے میرا پتر یتیم ہے لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ لے میرا پتر وقتاں والا ہے آیا ہے آنے آئی سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے اپنے پیر کو دیکھتا ہے نا جنہ جڑے جڑے کسی ولی کامل دے ہاتھ تے بیعت ہوئے نا وہ پیر نو ویکھن نا تے دل کردا میں اتنی تعریف کراں اتنی کراں کہ لفظ مک جان تے میرے نبی وہ نے جنہ دی تعریف خود رب نے کی یار جدیاں تعریفاں رب کرے دسو اسی تسی کی تعریف کراں گے اما حلیمہ نے حضور کو ویکھیا چہرے تو کپڑا ہٹایا نا کہندیاں چہرے چوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں جدوں انہوں نے ادھر پیر مہر علی شاہ دا قلم اٹھ پیا فرماندیاں میں ایویں نظر پائی نا آپ دیاں زلفاں انج لگن کے جیویں ستے بندے دے وال خراب ہوندے نے خراب نہیں سن بلکہ سیدھیاں زلفاں سونیاں کنگھی لگی ہوئی تے پھر کہندیاں میری اکھ وچ نگاہ پئی نا بڑی سونی تے مستانی اکھ سبحان اللہ جیندے تے نظر پان اونوں اپنا کر لیا سبحان اللہ کہ مکھ چند بدر شاہانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور کی
डाची उठी कोई नहीं, बड़ी दफा उठाया लेकिन डाची नहीं। बड़े जगह तो मेरे गल याद आ गई, गल करा नाराज नहीं होना। बंदा टुर जाए ना डॉक्टर को जावे कि बंदे को हो तेज बुखार, डॉक्टर आके भी पाओगे इन्हू लमा, तेन टीका लाना है। और बंदा उठ के डॉक्टर को आके नहीं नहीं टीका नहीं लाना तो तू मैं कर कोई ना डिस्प्रिन की गोली दे। डॉक्टर ने छितर ला लेना तो उन्हें कहना तेन ये दस कि डॉक्टर मैं हाँ कि तू है। उन्हें कहना भी मैनू पता कि बुखार की केड़ी दवाई के तेनू पता है। उन्हें कहना भी यह गल है तो फिर डॉक्टर तो तू ही है। उन्हें कहा जी डॉक्टर मैं है ना तो मैनू ही पता कि तेन दवाई केड़ी देनी। और ये भी पता डॉक्टर आके नहीं जी ना पैराडोल की गोली बड़ी कड़वी होती तो मैनू ना इंज करो मैनू उतों ना चीनी वाला शरबत बना के दे है। तो डॉक्टर ने ना उन्हें जनाब नाराज होना, उन्हें कहना दस डॉक्टर मैं कि तू जिन्हें डॉक्टर को पता है ना कि मेरे को मरीज आया है तो इनू केड़ी दवाई के नाल इहदा इलाज होना है। इवें जिहड़ा मिंबर रसूल से बैठा होंदा है उन्होंने ये भी पता है कि कौम नूं केड़ी गल करिए जिहड़ी इन्हां दे भले वास्ते। हुण डाची जिहड़ी ना डाची वो उठी नहीं। डाची ने की कीता, मेरी गल की समझ आ रही है? माशाअल्लाह नाल बोलते रहोगे मैनू भी पता लगेगा माशाअल्लाह कौम जाग रही है। हाँ जी डाची नहीं उठी, बैठी रही। एक दफ़ा उठाया, दो दफ़ा उठाया, त्रै दफ़ा उठाया, डाची नहीं उठी। अम्मा हलीमा ने अपने घर वाले को कहा गल इंजवे ये बच्चा बड़ा बख्तां वाला है, हो सकता है वो ना हो कि डाची इस बच्चे का अदब कर रही हो कि इनू मैं तेरे पीछे लैके बैठी हाँ तू इनू कंड कर रहे हैं, वो ना हो यदी वजह तो डाची ना उठ रही हो। लिहाजा इनू तू पकड़ के अगे कर ले, मैं तेरे पीछे बैठी हाँ। फिर उठा के चेक कर लेने जो बच्चे किया ना अगे, यानी मेरे नबी किया ना अगे, लजपाल आका नू अगे किया, डाची को इशारा भी नहीं किया तो डाची उठ के खड़ी हो। और मैं ये हैरान हाँ इस कौम से, जानवर को पता है नबी है, डाची को पता है नबी है। हाँ जी डाची को पता है नबी है ते जनाब कौम नू नहीं पता। कौम नू गल करिए ना हुजूर की इज्जत के पैरा दे मौलवी साहब तुहानू पता है फिर साडा चौधरी नाराज हो जाए।
اے گل مسیح وچ نہیں کرنی. وہ بھائی اللہ دے بندے ہو, مینوں یہ دسو میں کوئی جدوں دا تہاڈے گل کر رہا کوئی غلط گل کیتی؟ مینوں یہ دسو حضور دی عزت تو ود کے کوئی عزت ہے؟ لکھاں کروڑاں پیر, لکھاں کروڑاں میرے ورگے مولوی, لکھاں کروڑاں فقیر, لکھاں کروڑاں چودھری, لکھاں کروڑاں نواب گجر جٹ بٹ اس خواب تو قربان جس خواب تو میرے نبی دی سواری ایک باری. یار ادھر اسی یہ بھی کہنے ہیں بریک ساری لگتی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس تو پہلے تے بریک لگتی نہیں. تے جے مولوی نے گل کرنی نا بھی او بھائی حضور دی عزت واسطے باہر نکلو, تمہیں پتہ ہے ایک حضور دی عزت واسطے نکلے تسی آتے ہو باہر نکلو, جی اسی فیض آباد بھی نکلے سن باہر نکلو جی حضور دی عزت تے پیرا دیو, تسی کہتے ہو باہر نکلیے, دکان ایک دن بند کیتی نا ایک مہینہ جہاں نا ایک دن والا خسارہ پورا نہیں ہوتا, نہیں خسارہ تھوڑے پیو پورا کرنا ہے. میں کہ میرے پیو پورا نہیں کرنا, جس نبی واسطے نکلو گے وہ رب پورا کرے. اچھا جڑے نہیں نکلے ایک دن دکان بند نہیں کیتی, دسو پھر رب نے کرونا کی وجہ تو 4 مہینے بند کرائی کہ نہیں کرائی؟ ہاں جی یہاں ذمہ کہنے سو اللہ کا واسطہ جے حضور کی عزت واسطے نکلو. یہاں غداراں نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیتا, یہاں نے حضور کی عزت کے ڈاکے مارے نے, باہر نکلو خدا کا خوف کرو. یہ ذمہ دار سانوں نے اچھا جناب ایک دن اسی پانی نہ لایا زمین کو, تمہیں پتہ ہے فصل کتنی بیکار ہو جاتی, ایک پانی کی وجہ تو ساری اوسط کتنی گھٹ جاتی ہے. تے تسی جناب مولویوں تے ہور کام ہی کوئی باہر نکلو تو رب نے ٹڈیاں بھیج کے فصلاں برباد کرائیاں کہ نہیں کرائیں؟ ہاں جی اور پھر راضی رہے ہو. یاد رکھو جے حضور دی عزت نہیں تے تیری میری عزت نہیں, یہ ذہن چ رکھیا جے. تساں ہور نچ ٹپ کے دیکھ لو اور جناب اور کر لو کچھ بھی, جب تک حضور نال وفا نہیں کرو گے نا یہ بندہ رجدا ادو ہی ہے جب حضور نال وفا کرے. ہاں جی سارے استادہ نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ نے کافی عرصہ پہلے گل کی تھی, آپ نے فرمایا کہ تسی دیکھیا مصر دے اندر حضرت یوسف کی بولی لگی, انہاں لوگوں کو حالے یہ بھی نہیں سی پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, انہوں نے نہیں سی پتا کیونکہ بچپن سی آپ کا کسی نے نہیں سی پتا ہے اللہ کا نبی ہے. پھر بھی مصر حضرت یوسف کی بولی لگی, بولی لگن کی وجہ تو اللہ نے 7 سال مصر قحط لیا, 7 سال. تے جدوں تک سارے بندے اپنے بچیاں سمیت حضرت یوسف کے قدموں کے اندر آ کے فرد نہیں سمجھا گئے, رب نے قحط نہیں ختم کیتا. تسی کی چاہتے ہو اور وہ وقت آوے دوبارہ, یہ تو پھر نبیاں دے سردار نے جڑا انہاں دی عزت تو پیچھے ہٹے گا. سوچو پھر بننی کی ہے. ایک قحط حالے آیا 4 مہینے کرونا دے نام تے, جیسا حالے بھی نہ سدھرے تے یہ قحط پکا پکا نہ آ جائے. ہاں جی ویسے ماشاءاللہ تبدیلیاں نے تساں بڑیاں ویکھ لئیاں, اللہ تمہیں جزا دے, بڑے خوش نصیب ہو. تساں ریاست مدینہ بھی ویکھ لئیے, لیکن جو اسی ریاست مدینہ چاہتے ہیں نا وہ ریاست مدینہ کچھ ہو رہی. اجازت ہوگی تو سناواں. حضرت عمر فاروق بلکہ حضرت ابو بکر کی گل سنا, جیڑی ریاست مدینہ کی گل سناواں نا بھی اتنے جناب مزدور کی تنخواہ 17,000 کتنی ہے, جیڑی سرکاری طور پہ پاس ہوئی کتنی ہے 17,000 مزدور کی تنخواہ ہے. تے قبلہ پیٹرول 100 تو اتنے ٹپ گیا, سونا لاکھ روپیے تو اتنے ٹپ گیا. تے مزدور یہاں چیزوں کو ویکھ نہیں سوچ نہیں سکتا یہاں دے بارے. تے روٹی جڑی نا وہ تسی ویکھو کتنی مہنگی ہو گئی, مزدور بیچارہ پسیا گیا نا. تے ادھروں جناب ماشاءاللہ اللہ پاک جڑا ہے نا سانو جناب چنگا حکمران رب دے. ساڈے حکمرانہ دے خرچے پتہ نہیں 1 ارب تے کنے کروڑ ہوتا جناب 1 سال کا خرچہ آیا تو پھر کہہ رہے سی ہمارا گزارا نہیں ہوا اس میں. میں کہ 2 کتے 1 بوڑھی تے 1 آپ تے گزارا نہیں ہویا تے یہ بیچارے 17,000 کے میں گزارا کریں. لیکن آؤ ریاست مدینہ سناوا, میں نے گل کرنے کی لوڑ ہی نہیں. پھر کہنا جی سیاست سے مولویوں کا کیا کروں, پورا 5 سال دعاواں کی یا اللہ اور نیک حکمران دے, نیک حکمران دے. تو جب 5 سال بعد مولوی آخیا نا ووٹ دیو نظام مصطفیٰ لئی, اچھا جی پھر تسی تے شریف لوگ تھوڑا سیاست کہڑا کام ہے.
آؤ میں ریاست مدینہ کی گل کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا آپ نے جو اعلان کر دیتا نا کہ مینو جناب یہ سارے لوگوں نے منتخب کیتا ہے حضور تو بعد ہن میں خلیفہ، اعلان ہو گیا. دوسرے دن آپ نے چکیا نہ کر کے اپنا صافہ جناب اے موڈیاں تے سٹیا، سامان چکیا موڈیاں تے سٹیا، آپ ٹر پے. جب آپ ٹرے نا حضرت اب عمر فاروق نے تو بعد تو پکڑ لیا کہ بلا کدھر آ کہ تمہیں نہیں پتا میں تجارت کرن جا رہا ہاں، اپنے پیٹ کا بچیاں کے پیٹ کا بھی تو خیال کرنا ہے. آ کہ تسی جاؤ گے تو حکومت کنے چلانی؟ حکومت دوسرے لفظ بندہ پوچھے بھی جی تسی باہر دے ملکوں کے دورے چلانے نے اتنے کنے کام کرنا ہے. ہاں جی جب گل کی نا انہیں کہا میرے یہ دسو پھر میرا گھر کیویں چلے گا؟ کہ انج کرو تھوڑی تنخواہ مقرر کرنے ہیں. کی کرنے ہیں؟ تنخواہ مقرر کرنے ہیں. جی کرو جی مقرر. حضرت عمر کہنے لگے دسو کتنی تنخواہ ہوگی تھوڑی؟ انہیں کہا جی میرے تو پوچھ رہے ہو نا پھر ایویں کرو جتنی مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر کی لا دو. اینو کہتے ہیں ریاست مدینہ. کی کہتے ہیں؟ ریاست مدینہ. تسی یہ جی ویکھی ریاست مدینہ؟ بولو تو صحیح تواڈے کول بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، تسی ویکھیے؟ نہیں ویکھی. پھر پتہ یہ چلیا کہ دعویٰ انہوں کا غلط ہویا پھر. ہاں جی اچھا حضرت ابو بکر نو حضرت عمر نے کیا کہ قبلہ تے جے یہ گزارا نہ آیا تو پھر کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میرا گزارا نہ ہویا پہلے مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھاواں گا بعد ابو بکر کی ودے گی. اینو کہتے ہیں ریاست مدینہ. اچھا کچھ دن گزر گئے آپ نے بیوی کو کیا میٹھے تے میرا بڑا دل کر رہا ہے کوئی میٹھی شے دے دے میرا. انہیں کہا جی تمہیں پتہ ہے تسی تنخواہ ہی اتنی لوائی جی گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا، میٹھی شے کیوں مانگ رہے ہو؟ اچھا انہوں نے روز نہ آپ کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا اتنا نا آٹا علیحدہ علیحدہ کر کے رکھی آنا علیحدہ علیحدہ. مہینے بعد اتنا آٹا جمع ہوا حلوہ تیار کیتا. حضرت ابو بکر آئے سامنے رکھیا آخیا قبلہ پورا مہینہ ہو گیا کٹھا کر دیا اتنا جمع ہو گیا کہ اسی تھوڑا تھوڑا میٹھا سارے کھا لیے. ابو بکر نے بسم اللہ پڑھ کے کھاتا نہیں بلکہ خزانچی کھول گئے جا کے کہنے لگے آج تو بعد روز جتنا آٹا دینا ہے نا وہ ایک مٹھ کٹ لیا کر ابو بکر کے گھر کا گزارا ہو جاتا. اینو کہنے ہیں ریاست مدینہ. ایویں میں کہ کوئی اٹھ کے میرے تے نہ فتویٰ لا دے میں گل ہی انہاں پاکاں دی کراں جتوں کوئی انکار ہی نہ کر سکے. ہاں جی اینو کی کہندے ہیں ریاست مدینہ. حضرت عمر فاروق کا دور سی نا ایک قافلہ آیا آ کے باہر ٹھہر گیا. آپ باہر نکلے گشت واسطے رات کو آپ نے دیکھا نا سپاہیوں نے بلایا کہ سپاہیوں آ جاؤ انہاں دا خیال کرو کوئی ڈاکو انہاں نوں لٹ نہ لگن. سپاہی اٹھے گئے سپاہی ہالے آ رہے ہیں آمن تو پہلے ایک بچہ رو پیا. آپ نے فرماؤ بی بی خیمے چ آواز دی بچہ چپ کرا. دوسری تیسری مرتبہ آپ کو جلال آیا فرمایا تینوں پتہ نہیں بچے نوں چپ کرا تینوں نہیں پتا حضور بھی بچیاں نال بڑا پیار کرتے سن. انہیں کہا او بھائی تینوں کی ہو گیا ہے یہ میرا بیٹا ہے میں جانا تینوں نہیں پتا. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا وہ وظیفہ نہیں لگے گا. میں دا دودھ چھڑا رہی ہوں. حضرت عمر کمبل لگ گئے انج آسمان وال منہ کر رہا اپنے گربان دے کے آخیا عمر پتہ نہیں تیری وجہ تو ہن تک کتنے بچے ماما دے ہوئے. اتنے کھڑے کھلوتے آپ نے قانون بنا دیتا فرمایا آج تو بعد ماں بچے کو دودھ چھڑاؤں کی ضرورت نہیں بچہ جمتا جائے گا وہ خرچہ حکومت وقت ادا کرے گی. اینو کہتے ہیں ریاست مدینہ. اینو کی کہتے ہیں ریاست مدینہ. آؤ میں کریم آقا دے غلاموں لے کے جاؤں. اما حلیمہ نے میرے آقا نو چکے آئے چک کے اپنے خامد نو دیتا ہے کہندیاں نے تساں اگے بٹھاؤ اگے بٹھا دیتا ہے. ہن ڈانچی نو گیا ڈانچی اٹھ بھی پئی ہے نالے بڑی تیزی نال جا رہی ہے. جڑیاں دائیاں پہلے اٹھ کے ٹر کے چلیاں گئیاں سن انہاں دائیاں نو رستے دے اندر اما حلیمہ کی ڈانچی نے کراس کیتا ہے. جب ڈانچی انہاں دے کولوں گزری ہے ڈانچی گزری ہے دائیاں کہندیاں نے او حلیمہ دس دے صحیح کی گل ہے ڈانچی بدل کے آئی ہے سواری بدل کے آئی ہے. اما حلیمہ کہندیاں نے سواری نہیں بدل کے آئی سوار بدل کے آئی سوار بدل کے آئی. ڈانچی
چاہیے. کہ جناب ویکھیا جے لوگ ناراض نہ ہو بھائی جیدے سامنے او کی نالی دا نام وہ 3 بھائی سن نا واقعہ بڑا لمبا ہے انہوں نے پکڑ لیا جنگ جنگ کے دوران نہ پکڑ کے ایک بھائی نو عیسائیاں دے بادشاہ نے آگے سن دیتا دوسرے نو جل دے کڑاج سن دیتا تیسرے نو نا پکڑیا نا پکڑ کے تے انہوں کڑا بال رہا سی تیل والا نا سٹن لگا وزیر کہنے لگا اے بڑا سونا اینو چھڑ دے اینو میں اپنی طرف لے آؤں گا انہیں چھڑیا ایک دن انہیں اپنی بیٹی کو بھیجیا جا اینو جڑا ہے میری طرف لے کے آ بیٹی آئی کمرے اندر ساری رات اللہ دی عبادت کرتا رہا وہ دن گزریا انہوں نے کہ ابا آج تے بچ گیا ہے یہ عبادت دی رات سی اگلے دن صحیح اگلے دن آئی تو ساری رات قرآن پڑھتا رہا انہیں کہ آج پھر بچ گیا چل اگلی رات سے اگلی رات پھر آئی نا وہ ساری رات حضور تے اتنے درود و سلام پڑھتا رہا انہیں تیسری رات جو سویر ہوئی انہوں نے موٹے تو پکڑ کے ہلایا انہیں کہ آؤ بندہ خدا دس دے صحیح میں اتنی سوڑی اے پورے علاقے والے میری ایک جھلک ویکھن نو ترس دے میں تیری وجہ تو آ رہی ہوں تو میں ویکھدا ہی نہیں انہیں پتہ کی جواب دیتا انہیں کہا جدی اکھ اندر مصطفیٰ دا حسن وسیا ہوئے تینوں کیویں ویکھے تینوں کیویں ویکھے تے گل ہوئے جن دے سامنے حضور دا ذکر ہوئے انہوں ناراضگی کیڑی شے دی انہوں ناراضگی کیڑی شے دی تے سارے حضور دے دیوانے بیٹھے سبحان اللہ جس نبی نے ساڈے واسطے اتنا کیتا اور سانو بھی چاہیے اس نبی نال وفا کرنی چاہیے کہ نہیں جتنے بچے بیٹھے بچے ہاتھ کھڑا کرو گے بچے کتنے بیٹھے ماشاءاللہ 10 سال دے 12 سال دے 15 سال دے سارے ہاتھ کھڑے کرو بچے صرف واہ 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 اے تہاڈی تربیت دا اثر ہے تسی بچیاں نو لے کے آئے ہو ہاں جی اس رات نو انہاں نوں بھی پتہ بچے ہو کے لنگر واسطے بچے تو سو جاندے لیکن آؤ میں دسنا چاہنا ہوں کہ بچے بھی حضور دی عزت دے کیویں پہرا دیندے سن اچھا سبحان اللہ تو گل شروع آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں 14 صدیاں پہلے لے کے جاؤں ساڈے نبی آئے آ کے سانو عزت دا معیار دسیا ہے میں دسنا ہے چاہنا ہوں اساں ساڈے نبی نے ساڈی عزت دسی ہے اساں حضور دی عزت کیویں کرنی ہے انہاں بچیاں دی گل سنا 7 سال دا بھائی ہے 8 سال دا بھائی ہے نام حضرت معاذ المعوذ
جنگ دے میں لگ گئی ہے، پتہ نہیں اساں جوان کدوں ہونا ہے، کدوں جوان ہونا ہے، چلیے جا کے حضور کی عزت دے پیرا دے کے آنے آؤ۔ جس ویلے گل کیتی ہے چاچا دسو ساڈے نبی دا گستاخ کیتے ہوئے اساں دی گردن اتار دینی ہے، اساں دی گردن اڑا دینی ہے۔ میرے نبی دی حدیث ہے من سب نبی جن فقتلو، میرے آقا نے فرمایا جڑا کسے بھی نبی نو گالی دے او دی گردن اتار دیو، او دی گردن اتار دیو کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے من سب نبی جن فقتلو، اس حدیث کا ترجمہ ہے میرے کریم آقا دے صحابی ننے منے چھوٹے چھوٹے انہاں بچیاں واسطے بچیو تساں بھی میرے آقا نال پیار کرنا ہے، آندے نے دسو کتے لبے گا؟ حضرت عبد الرحمن نے کر کے اشارہ کیتا ہے، کہندے نے حالے میری انگلی تھلے نہیں ہوئی، میں دیکھیا گھوڑے دی لتاں کٹ کے اس موزی نو تھلے سٹیا تے حملہ کر دتا، حملہ کیتا ہے او دے سپاہیاں نے بچیاں تے حملہ کیتا۔ ایک بھائی جڑا ہے او دے بازو تے تلوار لگی ہے، جس ویلے بازو تے تلوار لگی اودا بازو کٹیا گیا ہے، ماس دے نال بازو لٹک رہا ہے، بھائی نے تلوار اس ہاتھ وچ رکھی ہے، دوسرے ہاتھ نال پھر میرے آقا دی عزت تے پہرا دے رہا ہے، میرے آقا دی عزت تے پہرا دے رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے۔ جدو بار بار دیکھا ہے میں تلوار چلانا اے بازو لٹک رہا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے، اے بازو زمین تے رکھیا، رکھ کے انہیں پیر رکھیا ہے، رکھ کے میں کر کے بازو نو کھچیا ہے، اپنے بدن تو جدا کیتا ہے، جدا کر کے اے اپنے پیر دی ایڑی ماری ہے، ٹھڈا ماریا ہے، ٹھڈا مار کے بازو نو گیا ہے۔ جیڑا بازو ساڈے آقا دی عزت تے پہلا نہ دے سانو انج دے بازو دی لوڑ کوئی نہیں۔ سانو انج دے بازو دی لوڑ کوئی نہیں جڑا ساڈے نبی دی عزت تے پہلا نہ دے۔ میں کیا او جلال پور دے رہن والے ہو، آؤ ذرا تساں بھی سوچو انہاں بچیاں دے جذبے اتنے دلیر، اج یار میرے آقا دے خاکے فرانس اندر بن گئے، ساڈے حکمراناں دیاں زباناں کٹیاں گئیاں، زباناں بند ہو گئیاں۔ او یار ایک دفعہ تے سوال کرو تساں تے ریاست مدینہ دا دعویٰ کیتا ہے، کتنے ریاست مدینہ گئی؟ یار ریاست مدینہ تے انہوں کہندے نے جتھے میرے آقا دے بارے کوئی بولے اگلے گردناں کٹ کے رکھ دیندے نے، کہندے نے سانو گالیاں دیو، سانو گلاں کرو، اساں برداشت کراں گے، لیکن حضور دی عزت بارے گل نہیں سننا برداشت کراں گے۔ بس میرے آقا دے غلاموں آؤ لے کے جاواں، لوگ آکھن قبلہ دسو تے صحیح تساں تے کہندے ہو حضور بڑے امن پسند، میں کیا میں کدوں کیا کہ نہیں امن پسند، لیکن امن زیادہ ادو ہوندا ہے جدو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ کے بلال اذان دے رہے ہو، ادو امن نال گل کیتی جاندی ہے۔ اسلام امن دا درس بھی دیندا ہے، غیرت دا درس بھی دیندا ہے۔ امن ادو ہوندا ہے جس ویلے تساں آپس وچ گلاں کریے، لیکن جدو حضور دی عزت تے جا کے کوئی حملہ کر دے اسلام کہندا ہن غیرت نال لڑنا ہے، ہن دے سامنے چو چو نہیں کرنی۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میرے آقا مکے نو فتح کرنے واسطے نکلے 10,000 دا لشکر نال، جدو مکے دے اندر داخل ہون لگے دیکھیا کتی نے بچے دیتے، میرے آقا نے جلدی نال ایک صحابی دی سواری ہوتے کھڑی کر دیتی، ایتھے کھڑے ہو جاؤ، وہ نہ ہوئے کتی دے بچیاں نو تکلیف ہوئے۔ یار 10,000 دا لشکر گزریا ہے لیکن کتی دے بچیاں نو تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنی دیر اندر جدو مکہ فتح ہویا کسی نے آ کے میرے آقا کو دسیا ہے آقا جی ابن خطل جڑا ہے خانہ کعبہ دے غلاف دے اندر لٹکیا ہوا ہے، ایک اور جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے، ایک پاسے خانہ کعبہ دی دیوار ہے، ایک پاسے خانہ کعبہ دا غلاف ہے، اد وچ نہ انج کر کے لٹکیا ہویا کہ میں تے خانہ کعبہ دے غلاف وچ لٹکیا
چکیا میں کسے نہیں مارنا، آ کے آخیا یا رسول اللہ وہ تو اتنے پھر کیویں ماریے؟ حضور نے فرمایا انہوں اتنے بھی وڈ کے رکھ دے۔ حضور نے دسیا ریاست مدینہ دے وچ کتی بچ سکتی ہے، کتی دے بچے بچ سکتے ہیں، لیکن گستاخ رسول بچ سکتا نہیں۔ سانو پتہ نہیں کنے یار گل کر دیتی، انہیں کیا سنی جنہیں انہوں نے لایا گلی یہ اندر نال ہی ٹر چلی۔ ہاں جی انہیں کیا ہم آپ کو جناب کنے لاکھ گھر سن جی؟ 50 لاکھ۔ آپ 50 لاکھ گھر نو چھڈو یہاں نے کوئی 1 کروڑ گھر لوگوں کے ان جی برباد کر دیتے۔ ہاں جی کئی جناب لوگوں کے گھر انہوں نے سٹے ہو بیچارے، جی اگرچہ ریاست مدینہ ہوندی تو ننکانے دی نہر اندر ماں 5 بچیاں سمیت چھال نہ مار دی۔ میرے نبی کا دور سی ریاست مدینہ، میں تو دسنا لوگ پھر کہتے ہیں جناب مولوی گرم، اسی گرم کہہ رہے ہیں، میرے دسو میں غلط گل تو کوئی کیتی؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے میرے گل کرے میں تو جواب دیاں گا، جہاں گلاں میں کیتیاں یہ کوئی غلط کی، کوئی بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو سکتا، لیکن ایک گل کا میرے یار جواب دیو، ریاست مدینہ پتہ کینوں کہندے نے؟ حضور دے دور دے اندر نا ایک عورت آئی سنیارے دی دکان پہ کوئی چیز بنواؤن واسطے یا کسی اور دکان پہ گئی اپنا زیور یا کچھ بنوا رہی سی، ایک عیسائی نے دیکھا کہ مسلمانوں دی عورت ہے پورے سر تو پیروں تک دوپٹہ پایا ہوا ہے، یہ جناب بدن کا ناخن بھی نظر نہیں آ رہا، تے وہ دی چادر بڑی بڑی سی نا جڑی پا کے آئی سی جس کی وجہ تو پردہ کیتا ہوا سی، وہ نے نا مچھلا بن کے نا وہ دی چادر اتنے پیر رکھ دیا، یہ اٹھے گی یہ دی چادر جڑی ہے نا وہ کھچی جائے گی، یہ دی بےزتی ہوئے گی۔ اچھا انہیں پیر رکھ دیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سی، ریاست مدینہ کا دور سی، ہاں جی اصل ریاست مدینہ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دور تے انہیں جو رکھیا تے چادر تے پیر، وہ مسلمانہ دی بیٹی اٹھی کھڑی ہوئی نا چادر نو کھچ پئی تے وہ حجاب کھچے آ گیا، جب حجاب کھچے آ گیا تو میرے نبی کا صحابی اس جگہ تے کھڑا سی، انہیں ایک دفعہ نہیں پوچھا یہ تو میں پھر قانون ہاتھ چ لواں گا پہلے حضور نو جا کے گل کرنا، نہیں انج کر کے تلوار میان جو کٹی تے عیسائی دی گردن اڑا کے رکھ دی، حضور دی بار میں چلے گئے عیسائی، انہیں کہا قبلہ روکو اپنے غلاموں نو، انہیں سارا بندہ مار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی کیوں مارے ہیں؟ یا رسول اللہ انہیں مسلمانوں دی دھی کی چادر اتاری ہے۔ حضور چلانے چاہے میرے آقا نے فرمایا جلدی میں تیار ہو جاؤ، یا تے اے جگہ چھڑ کے نکل جاؤ یا محمد کل جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اینو ریاست مدینہ کہنے، ریاست مدینہ یہ نہیں اسٹیجہ تے چڑھا کے مسلمانہ دیا دھیاں تسا نچاؤ، اے ریاست مدینہ ہے۔ اسی دس نے ریاست مدینہ کنوں کہنے، پھر آمن جی مولوی گرم ہو گیا، یار اسی کیڑے گرم ہوئے ہیں؟ گل حضور دی حدیث بھی نہ سنائیے تو انہوں جے کہندے تو حضور دی حدیث بھی پھر نہ سنائیے، میں گل غلط نہیں کر رہا جناب، سارے بیٹھے ہو دسو یار میرے آقا تو بڑا فیصلہ کسے دا ہے؟ میرے نبی حیا دا درس دیون، حضور فرماون الحیاء من الایمان، ہاں جی ایمان دا جزو حیا، کہ بندے جو حیا نکل جائے مصطفیٰ فرماون وہ دا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، ہاں جی یار جنہیں پلے ایمان دی رتی نہ ہوئے انہوں سے سر تے بٹھائیے، جڑے علماء مشائخ تو حضور دی گل سناون انہوں نے آکھو جناب اے انہوں نے چکو تو جیلہ سٹو۔ ایک گل میری قبلہ یاد رکھیا جے، کوئی بندہ اٹھ کے اینج اٹھ کے دعویٰ کر کے میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب ایتھو اٹھن تو پہلے میں گارنٹی نہ کہہ سکتا میری روح قبض نہیں ہونی، کوئی بندہ موت کا دعویٰ کر سکتا کہ میرے نہیں آنی؟ جس بندے کو اتنی نہیں اپنے آپ تے جس بندے کو اتنا ماننا ہوئے وہ بندہ حضور نہ جنگ کرے، حضور دی نافرمانی کرے، یار کو خدا دا خوف ہونا چاہیے۔ جس بندے کو دنیا دے آیا تے پاؤن واسطے کپڑا کوئی نہیں، ننگا آیا اور ایویں جائے گا، یہ لوگاں نے پکڑ کے کپڑے کو دینے کے یار انہوں ڈھک کے توڑ دیو نبی کا دین جو کہہ رہے ہیں۔ لیکن یار جس بندے کو اتنا بھی پتہ نہ ہوئے کہ میں ایتھوں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، وہ حضور نے نال جنگ کرے، رب رسول نال جنگ کرے۔ عجیب مینو اے منطق مینو سمجھ نہیں آئی۔ قبلہ تسی آکھو جی حضور دا میلاد، تسی میلاد کنوں کہندے ہو ذرا مینوں بھی
نے سمجھاؤ نا میلاد حضور دے ذکر کرن دا نام میلاد ہے حضور دے ذکر کرن دا نام کی ہے حضور دا دین بیان کرن دا نام کی ہے میلاد ہے تساں کی سمجھیا حضور آئے بکریاں جو دودھ زیادہ آ گیا اینو میلاد کہندے ہو نہیں میں دسنا کہ میلاد کیویں بیان کریدا ہے میلاد ایویں بیان کریدا ہے لوگاں نوں دسو کہ قبلہ حضور دی بارگاہ دے اندر عدی بن حاتم دی بہن آ گئی حاتم تائی دی بیٹی آئی قیدی بن کے آئی جدو آئی نا تے رونا شروع کر دیتا حضور نے فرمایا روئی کیوں ہے میں حاتم تائی دی دھی ہاں میرا پیو تے بڑا سخی سی حضور فرمایا محمد تو ود کیڑا سخی ہو سکتا کافر دی بیٹی ہو کے حضور کو لائی حضور کیوں رونی جی میرے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں مصطفیٰ نے مزمل دی چادر اتار کے سر تے پڑا اے میرے نبی دا میلاد کی ہے میلاد حضور نے دسیا بیٹی بیٹی ہے بھاویں کافر دی ہوئے بھاویں مومن دی ہوئے اسی ساڑی عجیب منطق ہے چاچے دی دھی ساڑے کو حفاظت اچھ کوئی نہیں ماسی دی بیٹی دی عزت ساڑے کو نہیں بچی پھوپھی دی دھی دی عزت ساڑے کو نہیں بچی وڈے نعرہ مارنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ دے بندے ناراض نہیں ہوئے اللہ تو سلامت رکھے ہاں جی اے سن بچے آؤ میں ایک جوان دی گل کراں جنہ حضور دی عزت تے پیرا دیتا بس ہونے والی اچھا آنکھو آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں میرے نبی نے وفا کرنا ایک عاشق دی گل سناواں بلکہ انہاں تو بھی اگے لے کے جاواں جڑے کہندے نے قبلہ دیکھو جی تساں تے کہندے ہو تواڈے نال ٹر پئیے زمانے اندر نک بھی تے رکھنا ہے میں کہ کیڑے نک دی گل کردے ہو جڑا حضور دی عزت تے پیدا نہ دے تے نک کیڑا نک ہو سکتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبداللہ بن جاش دی بارگاہ دے اندر لے کے جاؤ جنگ دا موقع ہے جنگ لگی ہوئی ہے حضرت سعد کو حضرت عبداللہ آ جاندے نے آندے نے یارا جنگ دی گھڑی ہے اور اللہ ساری دعا نو قبول کرے گا ایویں کر لیا تو دعا منگا اپنے واسطے میں آمین آکھاں گا پھر میں اپنے واسطے دعا منگا گا تو آمین آکھنا ہے حضرت سعد کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے یا اللہ کسی تگڑے کافر کر میرا مقابلہ ہوئے جب مقابلہ ہوئے وہ دی گردن تے تلوار چلاواں وہ دی گردن اڑا کے رکھ دیاں وہ دی زیرہ لے لواں تلوار لے لواں گھوڑا لے لواں مدینے دی بستی اندر جاواں لوگ آ کر دیکھو غازی آیا غازی آیا غازی آیا لوگ آ کر غازی آ گیا ہے اتنی دیر اندر حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین اے اللہ میرے بھائی ساتھ ہی دعا نو قبول کر اور حضرت عبداللہ دی واری آئی آپ نے دعا کی تھی آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بھی دعا کرنا میرا بھی کسی تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے لڑتے ہیں میری گردن تے تلوار چلاوے میری گردن میرے بدن تو جدا ہو جائے جدو میرے بدن تو میری گردن جدا ہو جائے پھر میرے چھڑ کے نہ جاوے آ کے میرا نک کٹ لوے یار جڑے نک دیاں گلاں کردے نے میرے نبی دے صحابہ کہندے میرا نک کٹ لوے میرے کن کٹ لوے میرے ہاتھاں نو کٹے پیراں نو کٹ لوے مینوں ایویں دفن کر دتا جاوے پھر قیامت دا دہاڑا آ جاوے قیامت دے دہاڑے ہر بندہ تیری بارگاہ دے اندر پیش ہوئے میں بھی تیری بارگاہ دے اندر آواں اور تو میرے تو اس پورے روز معاشر ہر کسی دے سامنے سوال کرے او میرے بندے عبداللہ دس تے صحیح تیرا نک کیتے میں اس ویلے سارے دے سامنے دساں فیکا وفی حب رسول کا اس ویلے میں دساں مولا تیری عزت تو تیرے نبی دی عزت تو باہر انہوں نے دسیا کہ حضور دی عزت کے پہرا انج دینا اے پتہ نہیں کیڑے نک نے جناب مینوں دسو اس تو بڑی بےزتی کیڑی ہے تساں جناب آسیہ ملونہ نو رہا کیتا
حضور دے قانون اندر شکاں چینج کیتیاں، سارا کچھ کرن دے باوجود انگریز خوش ہویا تواڈے تے؟ انہوں نے تے گرے لسٹ چ تانوں پھر بھی نہیں کڈیا، گرے لسٹ چوں نکلے جے انہاں پھر بھی نہیں کڈیا۔ یاد رکھنا قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے کدی کافر مومن دا یار نہیں ہو سکتا، کدی مسلمان تے کافر راضی ہو سکتا نہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے نا، تسی جناب انج اٹھے لٹک کے نا سر تے بل جا کے انہاں دے لنڈے دیاں جُتیاں چٹدے رہو نا، انہاں پھر بھی سیدھا ہونا نہیں۔ انہوں نے سیدھا ادو ہی ہونا ہے جب میرے کریم آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، عزت چاہتے ہو تو پھر جہاد کرو۔ ایویں انہوں نے تہاڈی گل سننی نہیں۔ اور قبلہ حضرت عبداللہ کہنے یا اللہ میرے تو پوچھا جائے کن کتنے، ہاتھ کتنے، پیر کتنے، تیرا نک کتنے، میں آخا یا اللہ تیری عزت تو تے تیرے نبی دی عزت تو بارا ہے۔ تے اگلی گل پتہ کی تھی؟ آخیا یا اللہ روز معاشر سارے دے سامنے تو میں نے بس اتنا کہہ دے اے لوگو میرا بندہ عبداللہ سچ کہہ رہے، میرا بندہ عبداللہ سچ کہہ رہے ہیں، وعدہ کر دو تساں بھی حضور دی عزت دے نال وفا کرو انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی ہاتھ کیوں کھڑے کراندے ہیں؟ اے ہاتھ دتے ہی حضور دی وجہ تو رب نے، جنہاں دے نہیں نا انہاں نوں پوچھو کہ ہاتھ دی قدر کی ہے، بازوؤں دی قدر کی ہے۔ یار اے بازو اے ہاتھ جا کے شیر بلے تیر تے ادھر ادھر نہیں کر سکتے کہ اساں حضور واسطے لبیک لبیک نہیں کر سکتے؟ ہاں جی اساں حضور نال وفا کرنے ہیں، سارے حضور دی عزت تے پیرا دے ہو گے انشاءاللہ۔ واہ واہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ قبلہ کچھ بھی ہو جائے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیو انشاءاللہ، حضور دی عزت تے پیرا دیو گے۔ یاد رکھنا میری گل، تسی دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں جی اے ذہن وچ بٹھا لو، جوان ہے بڈھا ہے بچہ ہے، ایک گل یاد کر لو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، اللہ کے رسول واسطے تے مومنین واسطے، انہاں تو علاوہ عزت کسی دی ہو سکتی نہیں۔ ہاں جی تے حضور نال وفا کرو، حضور دی عزت تے پیرا دیو، دنیا تے بھی کامیاب، قبر چ بھی کامیاب، حشر چ بھی کامیاب، ورنہ آخرت پھر بابا وارث شاہ بولے ہے۔ ہاں جی وہ کہہ گیا جی تساں نہیں حضور نال وفا کرنی دنیا قبر و حشر دے تے۔ اچھا جی میں پھر وہی پڑھ دینا بابے وارث شاہ تو بہتر وہی پھر پڑھ دئیے چلو۔ ہاں جی سبحان اللہ، ایک ہی پڑھ دئیے نا۔ کی نام لیتا ہے مولوی نو نہیں آخر چزمان نے بھی اگلے مولوی تو ہوں بولیا نہیں نا ہونے نو آخی ہے ہوں پڑھ دے ہیں، چلو کوئی نہیں میں پڑھ دینا اچھا آخو۔ سید کفایت علی کافی حضور دی عزت دے پیدا دے بنایا سید۔ اگر اتنے سید بھی بیٹھے نے مولوی بھی بیٹھے نے سارے سن لے جاؤ یار اصلی سید اصلی حقدار نبی دی، نبی دا تابعدار وہی کہلاون دے قابل تیرا سید کفایت علی کافی دی طرح حضور دی عزت دے پیدا دے۔ انگریزاں نے استریاں گرم کر کر کے لائیاں، بدن تو ماس پھٹیا گیا، نمک تے مرچاں مل دتیاں گئیاں، سید نے پھر بھی حضور دی عزت دے پیدا دیتا ہے اور دنیا والے نے دسیا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا سبحانو
عزت واسطے یہ میلاد کی محفل سجائی اور بڑے دل کر کے انہوں نے میرے سنیا کہ بلا علامہ صاحب نے اتنا بڑا دل کر کے میں سنیا کیونکہ میں چنگی طرح پتہ ہے سانو سننا ایڈا سوکھا نہیں. ہاں جی یہ حالے میں بڑا نہ اپنے آپ کو گھٹ نپ کے کیونکہ میں قبلہ نے کیا سے خیال کریا دے میں یہاں دا وہ بھرم رکھ دیا ہے نا گھٹ نپ کے دے میں بڑیاں مختصر تھوڑا گلاں کیتیاں. ایک گل قبلہ یاد رکھنا چاہتے ہو عزت ہوئے تو تمہیں حدیثاں ہی سنائیاں آ جاؤ حضور دی عزت والی. ہاں جی حضور دی عزت والا آ جاؤ. یہ یاد رکھنا جلال پور والے ہو یہ جلال بکھانا ہے نا تو حضور دی عزت واسطے بکھاؤ. ہاں جی جڑا گستاخ گل کرے نا انہوں کہ تینوں نہیں پتا ساڑھے گاؤں کا نام ہی جلال پور ہے اساں حضور عزت واسطے خود بھی جلالی ہیں. جڑا گل کرے گا اساں انہوں نے نبڑ لواں گے تساں حضور نال وفا کرو تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا. ایتھے کئی بندے ایسے نے تساں جا کے پوچھو انہوں کوئی جانتا ہی نہیں سی انہوں کی خبر ہی کوئی نہیں سی لیکن ہن لوکی انہوں جانتے ہیں دی وجہ کہ انہوں نے نظام مصطفیٰ واسطے تحریک لبیک وچ کم کیتا لوگ انہوں جانتے تساں حضور دی عزت دے پہرا دیو دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر و حشر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ پاک رائی برادران نو اس تو بھی بڑا دل دے اس تو بھی بڑا اور اس تو بھی بڑا اپنی شان کے مطابق انہوں نے دل وڈے کر دے. ہاں جی وہ بس حضور دی عزت کی گل کرنا ان تے کو کوئی بھی مولوی کوئی پیر کوئی فقیر آوے انہوں ایکو گل کرو قبلہ اے ممبر حضور دا ہے اتنے گل وہ کر جی حد نہیں ہو. ہاں جی تساں دیکھیا جی تہاڈی بھی عزت ہو جائے گی مولوی دی بھی عزت ہوئے گی. اللہ پاک میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں تمہیں بار بار سلام کراں گا رائی برادران سلوٹ ماراں گا وہ وجہ کہ تساں دل وڈے کر کے حضور دی عزت کی گل سنی. ہاں جی ہر بندے سے ہمت نہیں ہوتی یہ ہمت آ جائے گا کام میں جی گلاں سنن. اللہ تعالی سلامت رکھے آمین و علینا.